اور یہ جو ہم نے وہم پال رکھا ہے کہ ہمارے ہی وجہ سے سب کچھ چل رہا ہے، یہ صرف وہم ہی ہے۔ یہ جو ہم نے پال رکھے ہیں کہ ہم ہی سب کچھ کر رہے ہیں، وہی کوئی بھی کچھ نہیں کر رہا۔ یہ جو ہمارے اہم ہونے کا یہ جو ہمیں وہم ہے، یہ ایک دن گھر سے غائب ہو کے دیکھ لیں، یا کوئی آ کے بتا دے کہ جی وہ مر گیا، لاش بھی نہیں ملی، ایک دن روئیں گے، 2 دن، 3 دن، 4 دن، ہفتہ، 1.5 ہفتہ، اس سے زیادہ نہیں۔ اس کے بعد بھول جائیں گے کوئی تھا۔ پھر تو ہے اور تیرے اعمال ہیں اور تیری قبر ہے، کوئی کسی کی قبر میں نہیں آئے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ بات اپنے ذہن نشین کر لیں، چاہے آپ رب رحمان کو راضی کریں، چاہے آپ شیطان کو راضی کریں، زندگی کا پہیہ چل رہا ہے، یہ نہیں رکے گا۔ اور گاڑی اس وقت رکے گی زندگی کی جب موت کا پیغام آئے گا، اس سے پہلے نہیں، چلتی رہے گی۔ راستہ جیسا بھی ہے، مشکلات ہیں، اندھیری ہے، رات اندھیری ہے یا دن کا اجالا ہے، جو بھی ہے، یہ گاڑی چل رہی ہے، یہ چلتی رہے گی، یہ رکے گی اس وقت جب موت کا پیغام آئے گا۔ اب اس میں دیکھنا ہم نے ہے کہ ہم نے عمل کیسے کرنے گئے، رب کو راضی کرنا ہے یا شیطان کے پیچھے لگے رہنا ہے۔ مرنے کے بعد پوچھا جائے گا۔ کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو گنہگار ہوتا ہے، جو بے نمازی ہوتا ہے، جب اس کو دفنایا جاتا ہے نا، تو اس کی چیخ و پکار اتنا بھیانک اور دردناک ہوتی ہے کہ باشعور انسان جو ہے، سمجھدار انسان جو ہے، اس کے علاوہ، انسانوں کے علاوہ ہر ایک چیز کو جو ہے نا، اس کی چیخ و پکار سنائی دیتی ہے، اور اتنا دردناک اور اتنا بھیانک آواز ہوتی ہے۔ کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اس آواز کو انسانوں تک پہنچا دیا جائے، اگر انسان اس کو سن لیں، تو وہ اپنے پیاروں کو دفن کرنا ہی چھوڑ دیں، کہ اتنا عذاب ہوتا ہے، اتنا دردناک، اتنا بھیانک آوازیں نکلتی ہیں۔ اور پھر بے نمازی جو ہوتے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے، پھر ان کی قبر میں سب سے پہلا جو عذاب ان کے اوپر مسلط ہوتا ہے، جو سب سے پہلا عذاب وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ اس کے اوپر ایک ایسا گنجا سانپ، کالے کلر کا گنجا سانپ اس کے اوپر جو ہے نا مسلط کیا جاتا ہے، اور اس سانپ کی ضرب کا عالم یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بے نمازی کو ڈستا ہے، ضرب لگاتا ہے، تو وہ جو بے نمازی ہوتا ہے وہ زمین کے اندر دھنس جاتا ہے، وہ سانپ اس کو پھر باہر نکالتا ہے۔ اور یہ المختصر حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے وقت تک جو ٹائم ہوتا ہے، جس نے ایک نماز چھوڑی ہوگی دوسری نماز تک، اس کو وہ سانپ جو ہے وہ ضرب لگاتا رہے گا۔ جس نے صبح کی نماز چھوڑی، ظہر کی نماز تک وہ سانپ اس کو ضرب لگاتا رہے گا۔ پھر جس نے ظہر کی چھوڑی، پھر وہ ظہر سے عصر تک لگاتا رہے گا ضرب۔ پھر جس نے عصر کی چھوڑی، عصر سے مغرب، جس نے مغرب کی چھوڑی، مغرب سے عشاء، اور جس نے عشاء کی نماز چھوڑی، عشاء کی نماز سے لے کر صبح کی نماز تک، وہ پھر اس کو ضرب لگاتا رہے گا۔ تو میرے بھائیو، ہمارے اندر اتنا طاقت نہیں ہے، ہم نہیں برداشت کر پائیں گے۔ اور میرے کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے نمازی کو عذاب جو ملنے ہیں نا، اس میں کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بتلایا کہ جب بے نمازی کو قبر میں داخل کیا جائے گا، تو اس کی جو سائیڈ والی جو دیواریں ہوں گی قبر کی، وہ آپس میں مل جائیں گی، آپس میں جڑ جائیں گی۔ پھر جو اس میں مردہ دفن ہوگا، کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کر کے بتایا کہ اس کی پسلیاں جو ہیں، دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں میں، اور بائیں پسلیاں جو ہیں وہ دائیں پسلیوں میں اس طرح پیوست ہو جائیں گی، ایسے جڑ جائیں گی۔ پھر ان کو کھولا جائے گا، پھر اس طرح یہ قیامت تک جو ہے یہ عذاب چلتا رہے گا۔ اب میں یہ بات آپ کو اس لیے کر رہا ہوں میرے بھائیوں کہ ہم میں سے کافی سارے ایسے بندے ہوتے ہیں جو صبح کی نماز نہیں پڑھتے۔ ان کو صرف اتنا سوچنا چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، دن تو چڑھ جانا ہے، ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، زندگی تو گزر جانی ہے، لیکن جو نماز نہ پڑھنے کی سزا ہے
وہ ہمیں بھگتنی پڑنی ہے۔ جہاں ہم 1 گھنٹہ بعد میں اٹھتے گئے، اگر 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کے نماز پڑھ لیں تو ہمارا نقصان نہیں ہوگا بلکہ فائدہ ہوگا۔